الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کس طرح کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ اس نے تمہیں زندہ کیا اور وہ تمہیں مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر چیز پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ساتوں آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور یہ اعلان فرمایا کہ وہ رب ہے، یعنی ہر چیز کی پرورش اور دیکھ بھال اس نے اپنے ذمے رکھی، صرف جسم کی نہیں بلکہ روح کی بھی۔ جسم کے لیے تمام اشیاء زمین اور آسمان میں پیدا فرمائے، اور روح کی صحت اور غذا کے لیے اپنی کتب سماوی اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ظلمت اور اندھیرے میں ڈوب چکی تھی، ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، اور ہر قوم اپنے دین کو بھول چکی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال گزر چکے تھے، اور جو تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ان کی قوم اس تعلیم کو بھول چکی تھی۔ مکہ معظمہ جو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کا مرکز بنایا اور جس میں اپنا گھر کعبہ شریف بنایا، اور ساری مخلوق کو حکم فرمایا کہ اس کی طرف منہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وہاں رہنے والی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بتوں کے خلاف بغاوت کی اور اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، اور اپنے سارے رشتہ داروں حتیٰ کہ اپنے والدین سے مخالفت مول لی، اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر آگ میں پھنکوا دینا قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ رکھنے اور اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے ہر قسم کی قربانی دی۔ وہ دین کیا تھا؟ وہ دین یہ تھا کہ مالک اور خالق وحدہ لا شریک ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ اسی نے پیدا کیا ہے، اسی نے تم کو سب کچھ دیا ہے، تم کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے اسی کعبہ شریف میں جو توحید کا مظہر اور مرکز تھا، وہاں 360 بت لا کر رکھ دیے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بھول چکے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے تاکہ وہ ساری مخلوق کو کفر اور ضلالت کی اس غلاظت سے دھو کر صاف کر کے اپنے مالک کی طرف متوجہ کریں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قرآن پاک کو لائے، جس میں انسانیت کے لیے قانون عطا فرمایا گیا کہ کس طرح انسان نے دنیا میں رہنا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور کس طرح زندگی گزارنی ہے، کون سا راستہ صراط مستقیم ہے، اس پر کس طرح چلنا ہے، اور اس پر چل کر کیا انجام ہونا ہے۔ جب یہ کتاب لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
تو اس کتاب پاک میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے لیے جو ہدایت فرمائی وہ اس طرح تھی کہ دونوں قوموں کو مخاطب فرمایا۔ وہ قوم جو مکہ معظمہ میں رہتی تھی، مشرکین تھے یا کفار تھے، وہ تین قسم کے تھے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن شرک کرتے تھے، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے تھے۔ ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی نہیں مانتے تھے، وہ دہریہ تھے۔ اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو نہیں مانتے تھے۔ بہرحال سارے کے سارے دین سے گمراہ ہو چکے تھے، کافر ہو چکے تھے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، قریش تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو ہدایت عطا فرمائی وہ اس طرح تھی کہ انہیں یہ بتایا کہ دیکھو تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام نے تمہیں کون سا دین سکھایا۔ تمہارا دادا ابراہیم علیہ السلام تو وہ شخص تھا کہ جس نے تمہیں یہ بتایا کہ تمہارا مالک اور خالق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ بتوں کو اس نے رسیوں سے باندھ کر شہر شہر گھسیٹا اور ان کے ناک اور کان کاٹے، جس پر قوم نے انہیں یہ سزا دی کہ انہیں آگ میں پھینکا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ تم کیوں گمراہ ہو گئے ہو؟ تم اسی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر چلو تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو اور سرفراز ہو جاؤ۔ تم میری یا میرے تابعین یا میرے غلاموں کی مخالفت کرتے ہو اور ہمیں ہر قسم کی تکلیف دیتے ہو، لیکن اتنی تکلیف تو نہیں دے سکتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ داروں اور ان کی قوم نے دی تھی۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مالک الملک آگ کو گلزار بنا سکتا ہے تو اسی طرح میرے جو غلام ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں جنت بنا سکتا ہے۔ ان کو یہ تمام دلائل دے کر سمجھایا گیا۔ سامعین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں ساری مخلوق موجود تھی اور ان کے جتنے ذرات ہیں وہ تمام کے تمام دنیا میں موجود تھے، مثلاً پھلوں میں، سبزیوں میں، دھوپ میں، ہوا میں، پانی میں، جو اکٹھے ہو کر انسان بنے اور وہ انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ تو ان کو اس طریقے پر مخاطب فرمایا گیا کہ تم مرے ہوئے تھے، یعنی تمہیں اپنے حال کا علم ہی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نہیں تھے تو تم پہلے بھی، لیکن اب جو تمہارے حالات ہیں ان کا تمہیں علم نہیں تھا۔ تم مرے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، یعنی اس نست سے تم کو ہست کیا، اور جس چیز کا تمہیں علم نہیں تھا تمہیں زندہ کر دیا، وہ علم دیا۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں پھر مارے گا۔ یہ بھی تمہارے سامنے بات موجود ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی آدمی آج تک ہمیشہ زندہ نہیں رہا۔ تمام انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو بھی آیا وہ یہاں سے ضرور رخصت ہوا، خواہ وہ کوئی بادشاہ ہے، خواہ کوئی غریب ہے، خواہ کوئی امیر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، کچھ بھی ہے، جو اس دنیا میں پیدا ہوا وہ ضرور مرے گا۔ جس نے تمہیں مارنا ہے وہ پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ اگر تم کچھ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا،
تو یہ کس طرح ممکن ہے کہ تم مرو گے تو وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا مردے کو زندہ کرنا زیادہ مشکل ہے یا کسی بالکل نئی چیز کو پیدا کرنا؟ جب تم کچھ نہیں تھے تو اس وقت تمہیں جیتا جاگتا انسان بنایا۔ اب جب تمہارے اجزاء موجود ہیں تو ان کے ذریعے تمہیں زندہ کرنا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اگر وہ زیادہ مشکل کام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ بھی کرے گا، تمہیں مرنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں زندہ کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تمہیں زندہ کرنے کے بعد اپنے اس میدان حشر میں جمع کرے گا جسے قیامت کہا جاتا ہے، کیونکہ سب کے سب اس کے سامنے قیام کریں گے، اور وہاں تم سے وہ پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں نے تمہیں ہر ایک نعمت سے نوازا، میں نے تمہیں ہر ایک چیز عطا کی، تمہارے لیے ہر ایک سہولت پیدا فرمائی، تمہیں ماں کے پیٹ میں رزق دیا، اس اندھیری کوٹری میں تمہاری پرورش کی، اور جب میں نے تمہیں وہاں سے پیدا کیا تو وہ تمہاری ضرورت کو تمہارے لیے مہیا کیا، تمہیں ضرورتیں استعمال کرنے کا طریقہ سکھلایا، اور تمہاری ساری زندگی میں میری ربوبیت کام کرتی رہی۔ کیا تم نے میرے حکم کو مانا یا نہیں مانا؟ اور اگر نہیں مانا تو کیوں نہیں مانا؟ وہ دن ایسا ہوگا جس دن انسان کو اپنے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور وہ دن اس لیے ضروری ہے تاکہ اس دن تم سے باز پرس کی جا سکے۔ اگر قیامت نہ ہوتی، اگر جزا سزا کا قانون نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی نیکی نہ ہوتی، بدی ہی بدی ہوتی، کوئی شخص اچھائی نہ کرتا، کیونکہ اچھائی کا بدلہ ہی نہ ہوتا۔ وہی ایک دن ہوگا، وہی ایک جگہ ہوگی جس دن جزا اور سزا ہوگی۔ اس دن اچھائی کے بدلے میں اچھائی ملے گی اور برائی کے بدلے میں برائی ملے گی۔ اسی دن کے ڈر، خوف اور محبت سے انسان دنیا میں نیکی کے کام کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔